بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اہمیت۔ قدیم یروشلم کے قلب میں واقع تاریخ اور ایمان کی تہوں کے درمیان چٹان کا گنبد کھڑا ہے، لیکن اس کی چمکتے سنہری گنبد کے نیچے ایک کہانی ہے، نہ صرف ڈھانچے کی کہانی بلکہ اس چٹان کی جسے ڈھانپنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ یہ کوئی عام چٹان نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں اربوں لوگوں کی روحانی تعظیم کا مرکز ہے۔ آج میں آپ کو اس چٹان کے بارے میں چونکا دینے والی معلومات بتاؤں گی اور اس بات کی وضاحت کروں گی کہ یہ جگہ کیوں انمول ہے اور مستقبل کے عالمی واقعات کی کلید ہے۔ قدیم تاریخ کے اس مشہور گواہ کی موجودہ حالت اور شکل کو سمجھنے کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کا تجزیہ ضروری ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ وہ ماؤنٹین یعنی وہ پہاڑ جس کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، یہ وہ ہے جس کے اوپر یہود کا مندر تھا۔ اگر آپ اس کے نقشے کی طرف دیکھیں تو آپ اس کے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چٹان ہے اور اس کے اوپر اس گنبد کو بنایا گیا ہے۔ یہود کے مطابق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا کے مطابق اس جگہ کی بہت اہمیت ہے۔ اس چٹان کے بارے میں تمام مذاہب بے ابراہیمی متفق ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم چٹان ہے۔ یہود کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا تو وہ اسی پتھر سے پہ بنایا، اور حضرت آدم کی تخلیق بھی یہی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کی قربانی یہاں کی، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ بائبل یعنی انجیل مقدس کی جو ورسز ہیں، وہ جو آیات ہیں، اس میں بھی آپ کو اس کی بہت زیادہ تعظیم ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کا سفر بھی اسی پتھر سے کیا۔ اس پتھر کے اوپر اس خوبصورت عمارت کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ ٹھیک اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یہود کا ہیکل سلیمانی یعنی پہلا مندر یعنی پہلا ٹیمپل تھا، اور اسی جگہ پہ پھر دوسرے ٹیمپل کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس عظیم عمارت کی قبۃ الصخرہ یعنی جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے تعمیر کیا۔ یہ مسلمانوں کے طرز تعمیر کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ ایک اور آیت میں سورۃ الاعراف میں حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اور اس سے رغبت رکھتے ہو، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، تمہاری خطائیں وہ معاف کر دے گا، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید عطا کرے گا۔ اس کے بالکل سامنے آپ کو مسجد اقصی نظر آ رہی ہے۔ قبۃ الصخرہ میں وہ چٹان موجود ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے واقعے کے بارے میں جب مجھے جھٹلایا گیا تو حتیم میں کھڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے۔ اس بابرکت جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کے لیے گیا تو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ عمارت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں جو آپ کو غار دکھائی دے رہی ہے وہ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی عمارت کے باقیات موجود ہیں۔ گنبد صخرہ، قبۃ الصخرہ
کا یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ڈوم آف دا راک، اور نیچے آپ کو نظر آئے گی قبلی مسجد، قبلی ماسک، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ اس کے بالکل ہی سامنے ہے۔ قبۃ الصخرہ کے نیچے سورۃ یاسین اور سورۃ الاسراء بہت ہی خوبصورتی سے اس کی کیلیگرافی یعنی کہ اس کو کندہ کیا گیا ہے۔ ڈوم آف راک، یہ آپ اس کے داخلی رستے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عمارت بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ وہ چٹان ہے جو میں آپ کو یہ وہ عظیم چٹان ہے۔ اس کے بالکل نیچے یہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی عمارت نظر آتی ہے، اور اس کے بالکل اوپر یہ گنبد ہے۔ اگر آپ اس غار سے دیکھیں تو یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا، بہت ہی حسین، اور اس میں خوبصورتی سے جو کیلیگرافی کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو یہ آپ کو اس میں ہم مسجد اقصیٰ کی خوبصورت مسجد کو دکھائیں گے۔ مسجد اقصیٰ، جس کو قبلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مسجد ہے جس میں وہ مصلی موجود ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کی عمارت کو بہت ہی خوبصورت اور مضبوط کرنے کے لیے نئے ستون بنائے گئے ہیں، جبکہ اس کی عمارت میں وہ ستون بھی موجود ہیں جو کہ دوسرے ٹیمپل یعنی دوسرے مندر میں موجود تھے۔ عیسائیوں کے دور حکومت رومن دور میں اس کو چرچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو چیپل بھی کہا جاتا ہے، الاقصیٰ چیپل کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے دور حکومت آیا تو اس کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا، اور اس مسجد میں صرف ایک مسجد اقصیٰ موجود نہیں ہے بلکہ 3 اور چھوٹی مساجد بھی موجود ہیں، جس میں مسجد عمر، مسجد ابوبکر بھی شامل ہے۔ یہ آپ گنبد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گنبد ہے جو اوپر سے سلور یا گرے کلر کا آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اندر کا جو گنبد ہے یہ وہ گنبد ہے، یہ اس کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ممبر ہے یہ وہ ممبر ہے جو صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد یہاں پہ نصب کیا تھا۔ اب آپ کے سامنے یہ وہ مسجد ہے جو مسجد عمر جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی بیسمنٹ میں یہ وہ مسجد موجود ہے۔ یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہوں گے، اور ان میں آپ کو بڑا والا جو ستون نظر آ رہا ہے یہ وہ ستون ہے جو اس کے سیکنڈ ٹیمپل کے دور میں بنایا گیا تھا، اور اسی کو مضبوطی دینے کے لیے دوسرے ٹیمپل کے کے لیے جو ہے وہ ستون بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے جو یہ رستہ اوپر جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ رستہ ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو واللہ عالم اس وقت اس بارے میں وہ بہت سی جو اسرائیلیات بھی کہہ سکتے ہیں وہ باتیں مشہور ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں ہی 1,24,000 پیغمبروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کو مسجد اقصیٰ قبلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل اس کے سامنے ہے جس کو ہم ڈوم آف راک یا قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس کے بالکل سامنے ہے۔ یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ ایک نہیں ہیں، یہ 2 عمارتیں ہیں جو میں نے آپ کو اس میں بتائی ہیں اور جو میں نے آپ کو نقشے میں بھی واضح کر دی ہیں۔ اس علاقے کو ایلیا، بیت المقدس اور الحرم الشریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نماز کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے اسے مسجد اقصیٰ اور اس میں موجود 3 چھوٹی مساجد جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ بیت المقدس کی بہت طویل تاریخ ہے۔ اس شہر یعنی یروشلم کو کم از کم 2 بار تباہ کیا گیا، 23 بار اس کا محاصرہ کیا گیا، 52 بار اس پر حملہ کیا گیا۔ اس کو ڈیوڈ کا شہر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر سے بھی یہود مخاطب کرتے ہیں۔
یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مسجد عمر کی طرف جایا جاتا ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ کی، جس کو آپ بیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا تہہ خانہ ہے، یہاں سے وہاں اس راستے پہ جایا جا سکتا ہے۔ اس کی جو دیوار ہے مسجد اقصیٰ کی، اس کو ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں تک یہود کو محدود کر دیا گیا ہے۔ یہود یہاں پہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور اس دیوار کے پاس، یعنی یہ وہ دیوار ہے جو کہ دوسرے ٹیمپل کی ابھی تک باقی ہے، اور اس پر وہ اپنی عبادات کرتے ہیں اور اپنی گریہ اوزاری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، ویلنگ وال یا دیوار گریہ۔ یہاں پہ یہود اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس کا رستہ ان کے علاقے سے جاتا ہے۔ جیسا کہ یروشلم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے 4 کوارٹرز ہیں: مسلم کوارٹرز، آرمینین کوارٹرز، کرسچن کوارٹرز اینڈ جیوز کوارٹرز۔ جو جیوز کوارٹرز ہے ادھر سے ہی رستہ ویسٹرن وال کو جاتا ہے، اور وہ صرف اس علاقے تک ہی محدود ہے۔ قبۃ الصخرہ کا رستہ مسلم کوارٹر سے جاتا ہے، اور وہ مسلمان وہاں پہ جا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے بارے میں یہود کا ماننا ہے کہ یہ وہ ڈیوڈ کا شہر، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر ہے، اور یہاں پہ ان کے 2 ٹیمپل بنے گئے تھے۔ اس وجہ سے اس پر مکمل حق یہود کا ہے، اور اس ڈوم آف راک کو تباہ کر کے وہ دوبارہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہی فلسطین کی جنگ کو، جس کو ہم پیلسٹائن جینوسائیڈ کہتے ہیں، کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس شہر کو حاصل کریں، اور یہاں پہ اسرائیل کا وہ خواب جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہوا کرتی تھی، پراپر اسی طریقے سے اپنی سلطنت بنائیں، جس کو گریٹر اسرائیل کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ اس گریٹر اسرائیل کے لیے یہ مصر، ایران، ترکی، شام اور سعودی عرب کا علاقہ بھی لیں گے۔ سعودی عرب کے کچھ حصے پہ بھی یہ قابض ہوں گے اور یہ اپنا علاقہ حاصل کریں گے۔ اس کے لیے یہ جنگ جو آپ کے سامنے ہر روز، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی فتح کی گئی سرزمین، ان کی وہ پاک سرزمین جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یہ برکتوں والی زمین ہے، یہ وہ زمین جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، یہ وہ زمین جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبروں کی امامت کروائی، یہ وہ برکتوں والی زمین جو پیغمبروں کی سرزمین ہے، سب سے زیادہ پیغمبر اس سرزمین پر اترے، یہ وہ سرزمین مسلمانوں سے چھینی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی خاموشی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہود اپنے ٹیمپل کی تیاری مکمل کر چکے، اس کے لیے یہود کی تیاری مکمل ہو چکی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ٹیمپل تباہ ہوا 870 میں، اس کے بعد یہاں پہ کیسے مسلمانوں نے ڈوم آف راک، قبۃ صخرہ کی تعمیر کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب اسی جگہ پر قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف راک کو ختم کر کے ٹیمپل کو رکھا جائے گا، یعنی ٹیمپل کی تعمیر ہوگی۔ یہ بابرکت سرزمین، یہ وہ سرزمین جس کو قرآن پاک نے کہا کہ یہاں پہ برکتیں ہیں، یہ برکتوں والی جگہ، یہ پیغمبروں کی سرزمین، ایلیا، بیت المقدس، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں کے کجاوے باندھے جائیں، ایک مسجد الحرام، دوسرا میری مسجد، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ یہ وہ 3 برکتوں والی جگہیں ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو جانا چاہیے، مسلمانوں کے لیے کے رستے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے کجاوے بندھیں تو ان پاک منزلوں کی طرف۔